تو ہم اس طرف لگے ایمان مضبوط، ادھر دھیان نہیں دیتے، دھیان ادھر بھی دیتے تو اور اچھا تھا کہ صحت کا ہونا ضروری ہے۔ تو صحت تو تھوڑی خراب ہے، لیکن ایمانی حالت کا فخر کے طور سے نہیں، یا محبت کے طور سے اور اظہار کے طور سے، آپ کو رغبت دلانے سے، آپ کو ہمت دلانے کے لیے، تربیت کے لیے کہتا ہوں۔ ایمانی حالت کسی قدر اچھی ہے، کتنی اچھی وہ اللہ جان ہے اچھی، اس پر محنت زیادہ کرتا ہوں، زیادہ ذکر کرنا، زیادہ درود پڑھنا، زیادہ یہ کرنا، خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا تو کرم ہوتا ہے۔ تو صحت آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی ہے، لیکن ظاہری صحت میں آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ ایمان جائے گا تو بتا دیں۔ ہم ایمان جانے والے مرضوں سے بہت ڈرتے ہیں، جان جانے والے مرضوں سے کم ڈرتے ہیں، اس لیے کچھ صحت خراب رہتی ہے۔ اور جان جانے والی مرضوں کا اولیاء نے پرواہ نہیں کیا، جنگلوں میں رہے، ادھر رہے، جب دیکھا ایمان مضبوط ہے پھر آ گئے۔ وہ چیزیں علیحدہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آپ اپنا ایمان مضبوط کریں اور کچھ محنت کریں، سننے سنانے تک نہ رہیں، کچھ کرنے، تاکہ آپ کی دنیا کے حالات بھی کئیوں کے ٹھیک ہوئے، ان کے رزق میں فرق پڑا ہے، ان کی گھر کی پریشانیاں گئی ہیں، رشتہ داروں میں اتفاق ہوا، خدا کے بہت کچھ حاصل ہوا، برکت ذکر اللہ، برکت ذکر محمد، برکت قرآن، برکت نماز، ان کو نصیب ہوئی۔ جس میں جو تقویت آپ کو دے گی، یعنی دل میں مضبوطی لائے گی، یہ روحانی اور ذکر اذکار کو نہیں چھوڑا، آپ کا دل خدا کی طاعت میں لگے گا، بہت سی برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، جس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے، ایمانی نقصان بھی ہوتا ہے، حالات بھی خراب ہوتے ہیں، خدا کی پکڑ بھی آتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو آقا جی ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس میں آپ کو کوئی مشقت بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ذکر اذکار بھی کر لیا اور خالی وقت میں درود شریف ہر وقت پڑھتے رہے۔ پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں، 1 سال 1 مہینہ دوسرے سے آپ کا دنیاوی طور سے بھی بہتر آئے گا، آخرت کے طور سے بھی۔ اگر آپ کی نیت دل صحیح ہوا تو، اگر نیت دل صحیح نہیں ہے، لاکھ قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، جو آقا جی نے کہا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پر ہے۔ نیت میں سے چلو اپنے مطلب کی تھوڑا پڑھ لو، کچھ پریشانیاں، یہ نہیں کہ میں خدا رسول کا حق میرے پر ہے اور میں خدا کا بندہ بنوں گا اور حضرت میں ان سے محبت کروں گا اور ان کی جو مرضی ہے اس پر چلوں گا، مجھے اپنی مرضی نہیں چاہیے، مجھے ان کی مرضی چاہیے، اور ماضی کی زندگی سے خدا سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ زندگی میری اللہ کی مرضی پہ ہوگی اور جناب رسول کریم کی مرضی پہ چلوں گا۔ اس نیت سے شروع کیا تو پھر فائدے آئے، ایسے شروع ہوں گے آپ حیران ہوں گے کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہوتا ہے، اور دل میں قوت محسوس کرتا ہوں۔ وہ سوچے نہیں جو پہلے سوچ کہ کیا بنے گا کیا ہوگا، جیسے کسی نے میرے غم کا بوجھ اور ان تفکرات کا دل سے بوجھ اٹھا لیا۔ یہ بہت سچا مذہب ہے اسلام۔ ہاں، آقا جی کی بہت باتوں میں اثر ہے، لیکن یہ اثر، یہ رحمت، یہ قوت، یہ سب مدد اسی کو نصیب ہوتی ہے جو نیت اور دل صحیح کر لے۔ نیت دل کا چور ہے، پھر فتح نہیں، تسبیح خور دل کا چور، ایسے نہیں۔ ایک دم آپ داڑھی نہیں رکھ سکیں گے، ایک دم آپ نمازی نہیں بن سکیں، مریض ایک دم صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ چیزوں میں لگیں گے، آج سے آپ کا دل لگے گا، آپ 2 نمازیں پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھیں گے، پھر 4 پڑھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، پھر خدا کا خوف آئے گا، گناہ نہیں چھوڑتے کہتے چھوڑ دینے چاہیے، کسی لڑکی کے پیچھے لگے کہتے جان نہیں چھڑانی چاہیے، پھر آپ ایسے ہوں گے۔ اب لڑکی کے پیچھے لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے مجھے نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہوگا، نہیں کرنی چاہیے ایسی بات۔ پیسہ کاروبار میں جو نماز روزہ بعد میں ہو جائے گا، 2 کالج میں پڑھ لی، 2 چھوڑ دیں، ہاں جی، دوسری چیزوں کو بڑی فکر ہے۔ تجارت ہے، دکان چل رہے، گاہک شاک آتے ہیں، زور کی نماز اثر کر یا پڑھی نہیں، جا کے شام کو جب اٹھا پتلون شتلون اتاری، پھر شام کی شاہ کی پڑھ لی۔ ہاں، یہ گڑبڑ ہے۔ یہ چیزیں سب ختم کریں، یہ آستے آستے مرضیں ختم ہوتی، زکام بھی 8-7 دن میں جاتی، جن کو بڑی مرضیوں کہاں جائیں گی؟ اکثر بے نمازی رہے، اکثر گناہوں سے توبہ نہیں کی، اکثر جو مرضی یہ کیا سوچا نہیں، تو پھر دل پر کتنا بوجھ پڑا ہوگا کہ گناہوں سے دل زنگ آ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ آستے آستے ہوگا، یہ اسی کو بھی آستے جو دل سے نیت کر کے لگ چکا ہوگا کہ میں نے واقعہ، دیکھو اس کو بیماری ہوتی ظاہری، وہ دوائی یا پرہیز نہیں چھوڑتا جس کو بڑی سے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ ایسے جس کا ایمان کیا، دیکھیں نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے سے غلط کام ہوتے ہیں، توبہ نصیب نہیں ہوتی، توبہ کرنے کو دل نہیں کرتا کہ اللہ معافی نہیں تیار ہے، تو اس کا انجام اخیر میں اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
آخرت سے پہلے دنیا خراب ہوئی، دنیا میں لوگوں کے سامنے وہ گر جاتا ہے کہ ہندو بھی گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، کافر بھی برائی کو برائی سمجھتا ہے، اسلام کا عقیدہ چھوڑیں، برائی ہر قوم سمجھتے ہے اس کو برائی، اس سے دنیا میں بھی انسان پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں ہر مصیبت سے نکلے اور ہر رحمت آپ پہ آئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم جانتا ہے آپ کے مستقبل میں کیا لکھا، وہ بھی خدا تمہارے مٹا دے کہ ایسی مصیبتوں میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے، آقا سے جڑنے سے ہی مصیبتیں ٹل جاتی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ آپ کے سامنے جو موجود ہے آقا کا زمانہ، کیسے ان کے حالات ہیں، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ علم تھا، نہ کچھ تھا، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ باتیں تھیں جو ناگفتہ بے ہیں اسلام سے پہلے۔ جب آقا جی کی باتیں سے ان کے لگے ان کو دین بھی ملی، دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی، ان کے لیے شعر گائے گئے، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔